बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम और प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 33। ये है 33 और 34। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द तहकीक, कंफर्म की हुई बात जिसमें कोई शक ना हो। नअलमु, हम जानते हैं। इन्नहु, बेशक वो, ला, अलबत्ता, यहज़ुन, गमगीन या गम में, का, डालते हैं तुझको। का के मीनिंग तुझको, अलबत्ता गम में डालते हैं तुझको। तहकीक हम जानते हैं, बेशक अलबत्ता गम में डालते हैं तुझको। अल्लज़ी, जो, यक़ूलूना, वो कहते हैं। फ़इन्नहुम, पस बेशक वो, ला, नहीं, युकज़्ज़िबूना, जुटलाते हैं, का, तुझको, युकज़्ज़िबूना का, वो जुटलाते हैं तुझको। वलाकिन्ना, और लेकिन, वलाकिन्न ज़ालिमीना, और लेकिन ये जालिम लोग, बिआयातिल्लाहि, साथ आयतें अल्लाह की, निशानियां अल्लाह की, यजहदू, इनकार करते हैं। अब बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। तहकीक हम जानते हैं, बेशक अलबत्ता गम में डालते हैं तुझको वो जो कहते हैं। पस बेशक नहीं वो जुटलाते हैं तुझको, और लेकिन ये जालिम लोग अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह ताला ने सारे जहां वालों से ज़्यादा अपने महबूब के लिए प्यार और मोहब्बत डाल दी थी, जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन मुकज़्ज़िबीन, ये जो जुटलाते थे अल्लाह की आयतों को और रसूल को, इस कलाम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन होते थे। जब वो नहीं मानते थे, ईमान नहीं लाते थे मुशरिकीन लोग, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो जाते थे, उनको बहुत सदमा होता था, और वो जो मुशरिकाना बातें करते थे वो सुनते थे तो और गमगीन हो जाते थे कि ये क्यों जुटलाते, ये ईमान क्यों नहीं लाते। तो यानी उनको सदमा होता था इस बात का और बहुत गमगीन हो जाते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे के कह रहे हैं कि गम ना करें उनकी बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम में डालते हैं, लेकिन आप गम ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में ये तुझको नहीं जुटलाते हैं तुझको, लेकिन ये जालिम लोग अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मक्का के लोग उस वक्त सादिक और अमीन ऑलरेडी कहा करते थे, पहले से ही सादिक और अमीन कहा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अमानतें भी रखा करते थे। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया अल्लाह के हुक्म से, तो उन लोगों ने हसद और जो है अनाद में, दुश्मनी में, और अपनी दुनियावी रौनक और वजाहत के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा, नऊजुबिल्लाह, और इनकार करते रहे। तो किससे इनकार किया? अल्लाह की आयतों से इनकार किया। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि उन्होंने तुझको नहीं, अल्लाह की आयतों को से इनकार किया, अल्लाह की आयतों को झुठलाया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम ना करो,
انہوں نے جو تجھ کو جھٹلایا ہے اصل میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اگلی آیت میں پھر مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، پھر تحقیق کنفرم کی ہوئی بات، حالانکہ اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اگر تحقیق نہ بھی کہا جائے تب بھی یہ کنفرم کی ہوئی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلایا رسول رسولوں کو من سے قبل پہلے کا تجھ سے، جھٹلایا رسولوں کو تجھ سے پہلے، فصبروا پس صبر کیے گئے، علی اوپر، ما کذبوا جو جھٹلایا، وَأُوذُوا اور ایذا دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، پس وہ صبر کرتے رہے اس پر جو جھٹلایا ان کو اور جو تکلیفیں دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئے ان کے پاس نصرنا مدد ہماری، نصر مدد نہ ہماری، عطا کے میننگ ہے آیا یا آئی، اور ہم کے میننگ ان کے پاس یعنی رسولوں کے پاس۔ ولا اور نہیں مبدلہ کوئی بدل سکتا، مبدلہ کوئی بدل سکتا اور نہیں کوئی بدل سکتا، لا کے میننگ نہیں، مبدلہ کوئی بدل سکتا، لکلمات باتیں اللہ کی یا حکم اللہ کے یا کلمات اللہ کی، لکلمات اللہ اللہ کی، اور نہیں کوئی بدل سکتا باتیں اللہ کی یا بات اللہ کی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءَکَ آئے تیرے پاس من سے نبأ خبریں، نبأ المرسلی رسولوں کی خبریں، کچھ رسولوں کی خبریں، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس کچھ رسولوں کی خبریں یا کچھ رسولوں کے احوال۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تحقیق کی ہوئی بات کہ آپ سے پہلے بھی ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اپنے اپنے وقت میں، یہ انسان ہے ہی اس طرح ناشکرا کہ اللہ ان کی مدد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیج دیتے ہیں، اپنا کلام بھیج دیتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ لوگ شکر کی بجائے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے پہلے بھی قبل کا تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور جھٹلائے گئے، وہ سارے ان کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا، بس وہ صبر کرتے رہے اس پر جو انہوں نے جھٹلایا اور ان کو تکلیفیں دی مختلف قسم کی۔ اب پہلے رسول کون سے؟ جس طرح نوح علیہ السلام، کتنے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، پتھر بھی مارے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح نمرود نے جو ہے آگ میں ڈال دیا، اسی طرح ہود علیہ السلام، اس طرح لوط علیہ السلام، اس طرح شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، کتنی اپنی قوم نے اپنے اپنے وقت کے مطابق ان کو کتنی تکلیفیں دی، ان کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، اور حالانکہ کتنے وہ بھی معجزے دکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر کے اور ان کو جو انہوں نے فرمائشیں کی وہ دکھلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی بھی دکھلائی، پہاڑ سے انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، تو وہ اونٹنی بھی نکلی، اور اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لائے اور اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، مار دیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنی تکلیفیں دی ان کو، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی ان کو۔ مدد کیا؟ کہ وہ جو کہتے تھے کہ عذاب آتا ہے تو آئے، تو عذاب آیا ان پر، جو ایمان والے تھے وہ رہ گئے، بہت کم تھے وہ، اور جو
ایمان نہیں لائے وہ سارے اس عذاب میں نیست و نابود ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے اس جگہ پر کوئی رہا ہی نہ ہو۔ اور اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مزید اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں نے جو وعدے کیے تمہارے ساتھ کہ تمہیں ہی جو ہے فتح ہوگی، تمہیں ہی سب پر جو ہے فتح حاصل ہوگی، تو وہ کبھی بھی اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہو تو اسی ہی کو جو ہے سربراہی ملتی ہے اور اسی کو ہی فتح ملتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ نے جو وعدے کیے وہ پورے کرے گا۔ اور پھر دیکھیں کس طرح مکہ فتح ہوا، مسلمان ہی ساری طرف پھیل گئے، اور مکہ کے ساتھ اس کے گرد و نواح میں کتنے ممالک جو ہے وہ فتح ہو گئے، اور یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو زیادہ تر ایشیا کا جو ہے اور یورپ کا بھی کچھ حصہ کافی حد تک جو ہے وہ اسلام کے احاطے میں آ گیا تھا، اور کافی فتوحات مل گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان جب تک اپنے عقیدے پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے احکامات پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات دیتا رہے گا۔ لیکن جب مسلمانوں نے چھوڑا اس پر عمل کرنا تو پھر مسلمانوں کی نصیب میں وہ فتوحات بھی ختم ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کے ہمیں بھی اسی طرح کے حالات ملے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کچھ رسولوں کے احوال تجھے بتائے ہیں، سارے رسولوں کے نہیں، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس کچھ رسولوں کی خبریں، احوال، اور جس کے جو وعدہ کیا تھا ان سے وہ وعدے پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو نہیں مانیں گے تو ان پر برا عذاب آئے گا، اور ان پر برا عذاب آ گیا جو نہیں مانے۔ اور جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ان سب سے جو وہ ان کو ایذا اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور نیک اور صالح بندے بن جائیں، آمین۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، میرے بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ دوزخ کے عذاب سے، قبر کی سختی، وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اس کے تلفظ میں زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔